حضرت سرکار سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ محسن امت ہیں. ان کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پر احسان عظیم ہے. آپ کی سراپا زندگی اور اس زندگی کا ہر لمحہ، بالخصوص نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح فرمانے کے بعد والی زندگی اور اس زندگی کا ہر لمحہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ رب العزت کا ایک احسان اور تحفہ ہے. کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں قدم بقدم ساتھ دیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کا باعث بنی رہی ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب کبیرہ خاطر ہو جاتے، کفار و مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں اور تکلیفوں کی وجہ سے جب دل برداشتہ ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ مقدس ذات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھیں اور تسکین کا سبب بنا کرتی تھی. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ مبارک ذات اور مبارک ہستی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی. آپ نے اپنا سب کچھ، اپنی جان، اپنی زندگی، اپنی ذات، اپنا مال، اپنا چین، اپنا سکون، اپنی مسکراہٹ، اپنا آرام، اپنا چین، اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے قربان کر دیا، فدا کر دیا، اور ہر وقت نبی اکرم علیہ السلام کو خوش کرنے کے کاموں میں ہی مصروف رہا کرتی تھی. حضرات گرامی، نبی اکرم علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بے شمار فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان میں سے آپ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام و منصب ہے اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں. بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے. بخاری شریف میں کتاب فضائل اصحاب النبی باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ و فضلہا کے تحت روایت ہے. حضرت سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے پاس جبریل امین تشریف لاتے ہیں. جبریل امین کون ہیں؟ سید الملائکہ ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، مکین سدرہ ہیں، انبیاء کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ترین ذات ہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں. فقال یا رسول اللہ، تشریف لا کر نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہذہ خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب. یا رسول اللہ، ابھی تھوڑی دیر میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آنے والی ہیں. ان کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں کھانے اور پینے کی چیز موجود ہے. وہ آپ کی خدمت میں برتن پیش کرنے کے لیے، وہ کھانے کی چیزیں پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي. یا رسول اللہ، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام سنائیے. سبحان اللہ. وَبَشِّرْهَا، اور انہیں خوشخبری بھی دیجیے. کس چیز کی خوشخبری؟ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، جنت میں ایک موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی انہیں خوشخبری دیجیے. کیسا گھر ہے وہ؟ لا صخب فیہ ولا نصب، کہ اس گھر میں نہ شور ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہوگی. تو حضرات گرامی، اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا یہ مقام ہے کہ خود اللہ تعالیٰ انہیں اپنا سلام بھجواتا ہے، اور وہ سلام جبریل امین لے کر حاضر ہوتے ہیں. اور جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کا بھی سلام سناتے ہیں اور اپنا سلام بھی سناتے ہیں. سید الملائکہ جنہیں سلام کر رہے ہیں، اللہ جنہیں سلام بھیج رہا ہے، سوچئے اس مقدس نورانی ہستی کا کیا مقام ہوگا. اور ساتھ ساتھ انہیں جنت میں ایک مکان کی خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے. در حقیقت
جنت میں مکان کی خوشخبری سنا کر انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے، کیونکہ مکان تو بعد میں ملے گا، پہلے جنت میں جانا ضروری ہے۔ جنت کے مکان کی خوشخبری سنا کر گویا کہ انہیں جنتی ہونے کی بھی دنیا ہی میں خوشخبری سنا دی گئی۔ ایک اور حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم شریف ہی کے اندر، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر نسائها مریم وخیر نسائها خدیجہ۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کی ساری عورتوں میں سب سے بہترین عورت تھی، اور اس زمانے کی ساری عورتوں میں سب سے بہترین عورت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت خدیجہ کون ہے؟ اس دور کی، اس زمانے کی ساری عورتوں میں سب سے بہترین عورت۔ اور یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم علیہ السلام والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں حضرت سرکار سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ حضرات گرامی اسی طرح آپ دیکھیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ نکاح کے بعد 25 سالوں تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی۔ 25 برس گزرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہو گیا۔ ان 25 برسوں میں آپ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی خدمت کی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے انتہائی درجے کی محبت فرمایا کرتے۔ اس محبت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے، روایت ہے بخاری شریف کے اندر، حضرت سرکار سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما غرت على احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجہ وما رأيتها وفي روایت حلقت قبل ان يتزوجنی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں، ان تمام ازواج مطہرات میں سے مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر جتنا رشک ہوتا تھا، اتنا رشک مجھے کسی اور زوجہ مطہرہ پر نہیں ہوتا تھا، حالانکہ میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے نکاح فرمایا، اس نکاح سے پہلے ہی آپ انتقال ہو گیا، تو میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، ان سے میں نے ملاقات بھی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ رشک مجھے انہی پر ہوتا تھا۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ آگے ارشاد فرماتی ہیں، اس لیے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرہا، اس لیے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے تھے، کثرت کے ساتھ بہت زیادہ یاد کرتے تھے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ذکر کر رہے ہیں، صرف ذکر نہیں بلکہ کثرت ذکر پایا جا رہا ہے، کثرت کے ساتھ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا بھی حقیقت میں اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے ذکر ہی کا ایک حصہ ہے اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے غیرت اور رشک اس لیے ہوتا تھا کیونکہ آقا کریم علیہ السلام ان کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، اور جب بہت زیادہ یاد کر لیتے تو ایسا بھی ہوتا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خدیجہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس ہاتھوں سے بکری کو ذبح کرتے، اس بکری کے گوشت کے ٹکڑے بناتے، اور اس گوشت کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر بھجوایا کرتے تھے۔ یعنی اس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد بھی آپ کثرت سے کرتے ہیں، ان کو بہت یاد بھی کرتے ہیں، اور جب وہ یاد آ جاتی ہیں تو آپ ان کی محبت میں بکری ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے گھر بھجوایا کرتے ہیں۔ کأنہ لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ،
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہے. یہ بول رہی ہیں حضرت عائشہ. تو سوچئے حضور اکرم علیہ السلام کتنا ان کو یاد کرتے ہوں گے. تو نبی اکرم علیہ السلام جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انہا کانت وکان لی منہا ولد. جب حضرت عائشہ یہ کہتی تو نبی اکرم علیہ السلام ان کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیتے کہ انہا کانت وہ ایسی تھی، وہ ویسی تھی، وہ حسن اخلاق کی مالکہ تھی، وہ بڑی نفیسہ تھی، طاہرہ تھی، پاکیزہ تھی، عابدہ تھی، فاضلہ تھی، نیکوکار تھی، مجھے راحت پہنچایا کرتی تھی، تسلی دیا کرتی تھی. اب ان کی جو بھی فضیلتیں ہوتی نبی اکرم علیہ السلام ان کی فضیلتوں پر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دو. اور آخر میں یہ فرماتے کہ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، میری جو بھی اولاد ہوئی اللہ نے مجھے وہ اولاد انہی کے شکم پاک سے عطا فرمائی ہے، تو میں ان کا ذکر کیوں نہ کروں. تو اتنی محبت نبی اکرم علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے. حضرات گرامی، نبی اکرم علیہ السلام کی 7 اولاد امجاد ہے، 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے. ان میں سے 4 شہزادیاں اور 2 شہزادے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک سے پیدا ہوئے. اور یہ جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھے وہ آقا کریم علیہ السلام کی باندھی اور کنیز حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس سے اور شکم پاک سے پیدا ہوئے تھے. تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اولاد اللہ نے ان کے ذریعے سے عطا فرمائی، اس لیے بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں. حضرات گرامی، اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ ایسا کچھ کہتی کہ آپ ان کی یاد میں ایسا کرتے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے کہ انی قد رزقت حبها، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت مجھے عطا کر دی گئی ہے، میرے دل میں رکھ دی گئی ہے، تو میں ان کو یاد کیوں نہ کروں. حضرات گرامی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم علیہ السلام کی محبت کی انتہا کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سالوں تک نبی اکرم علیہ السلام کے نکاح میں تھی. کتنے سالوں تک؟ 25 سال گزرنے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. لیکن ان 25 سالوں میں ایک خاص بات دیکھیے، مسلم شریف کی روایت ہے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرتی ہیں کہ لم يتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک باحیات تھی، جب تک آپ کا انتقال نہیں ہوا، آپ کے ساتھ نبی اکرم علیہ السلام نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا. حالانکہ اس زمانے میں رواج تھا کہ لوگ کئی شادیاں کرتے تھے، کئی نکاح کرتے تھے. خود نبی اکرم علیہ السلام نے بھی کئی نکاح فرمائے، 11 ازواج مطہرات تھیں آپ کی. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک باحیات تھی اور 25 سال تک باحیات تھی، نبی اکرم علیہ السلام نے یہ پسند نہیں فرمایا، یہ گوارا نہیں فرمایا کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے نکاح کر لے. یہ کیا ہے؟ انتہائی درجے کی اعلیٰ ترین محبت کا اظہار نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے یوں بھی فرمایا. حضرات گرامی قدر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے حوالے سے آپ نے پہلی حدیث یوں سماعت فرمائی تھی کہ اللہ نے انہیں سلام بھجوایا. اسی کی مزید تفصیل آپ دیکھیے، روایت ہے امام حاکم کے المستدرک میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین نبی اکرم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، وعنده خدیجہ، اس حال میں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم علیہ السلام کے پاس موجود ہیں. آ کر کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یقرأ خدیجہ السلام، اے اللہ کے رسول، بے شک اللہ تعالی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام کرتا ہے. کہ جبریل امین نے جب آ کر کہا، آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ بات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کر کیا عرض کیا؟ ان اللہ هو السلام،
بے شک اللہ تعالیٰ وہ خود سلام ہے، وہ خود کیا ہے؟ وہ خود سلام ہے۔ وعلی جبریل السلام، یا رسول اللہ جبریل کو بھی میرا سلام سنا دیجئے۔ وعلیک السلام، اور اے اللہ کے رسول آپ پر بھی سلام ہو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں آپ پر بھی نازل ہوں۔ ایک روایت ہے، مسند احمد میں بھی روایت ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اور امام حاکم کے المستدرک میں بھی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض 4 خطوط، نبی اکرم علیہ السلام نے ایک مرتبہ زمین میں 4 لکیریں کھینچی۔ قال اتدرون ما ھذا، لکیریں کھینچنے کے بعد صحابہ کرام سے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابیوں کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ فقالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا، ہم کو کیا معلوم، ہم تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے سکھایا ہے، ہم وہی جانتے ہیں جو آپ ہم کو سکھاتے ہیں۔ صحابہ کرام بار بار کہتے ہیں، ہزاروں بار کہتے ہیں، جب بھی حضور فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو، کیا تم جانتے ہو، کیا تم پہچانتے ہو، صحابہ کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانے، رسول بہتر جانے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہاں ہم وہی جانتے ہیں جو اللہ ہمیں آپ کی بارگاہ سے سکھاتا ہے، آپ کے ذریعے سے علم عطا ہوتا ہے، ہم وہی جانتے ہیں اور وہی ہم جان سکتے ہیں۔ آپ کا در چھوڑ کر، آپ کا واسطہ چھوڑ کر ہم ایک حرف بھی نہیں جان سکتے، یہ حقیقت صحابہ کرام علیہ رضوان نے بار بار بعد میں آنے والوں کو سمجھایا۔ خیر حضرات کرام، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے کہ لکیریں کیا ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل نساء اہل الجنہ، یہ جو 4 لکیریں میں نے کھینچی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جنت میں جانے والی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں کون ہیں، تو سنو، خدیجہ بنت خویلد، کہ جنت میں جتنے بھی عورتیں جائیں گی ان تمام عورتوں میں سب سے افضل، سب سے زیادہ فضیلت والی جو عورت ہوگی وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی حضرت خدیجہ ہیں۔ وفاطمہ بنت محمد، اور فاطمہ بنت محمد یعنی میری نور نظر، میری لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وآسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی، جنت میں جانے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ ومریم بنت عمران، اور مریم جو حضرت عمران کی بیٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، والدہ ہیں، وہ جنت میں جانے والی تمام عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو یہ 4 عورتوں کے نام لے کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 عورتیں جنت میں جانے والی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں ہیں۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ان 4 عورتوں میں سب سے پہلا نام حضور نے جن کا لیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی رحمت علیہ السلام انتہائی درجے کی محبت فرماتے، بے حد محبت فرماتے۔ مسند احمد اور امام طبرانی کے المعجم الکبیر کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر خدیجہ اثنى علیہا فاحسن الثناء، کہ نبی اکرم علیہ السلام جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے، ان کو جب یاد کرتے تو 2-4 باتیں کہہ کر ختم نہیں کر لیتے اپنی گفتگو، اثنى علیہا فاحسن الثناء، تو ان کی تعریف کرتے، اور تعریف بھی کیسی، جو سب سے بہترین تعریف ہوتی وہ کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر کرتے تو جب بھی ذکر کرتے ان کی تعریف ضرور کرتے، ایسا نہیں کہ ان کا نام آ گیا، ان کا کچھ ذکر آ گیا تو فقط اس بات کو بیان کر کے آگے بڑھ جاتے، نہیں، جب بھی ان کا نام آتا رک جاتے اور ان کی تعریف شروع کرتے۔
اور تعریف بھی کیسی؟ فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ، سب سے اعلیٰ درجے کی خوبصورت اور حسین ترین جو تعریف ہوتی وہ تعریف حضرت خدیجہ کی فرماتے۔ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں فَغِرْتُ يَوْمًا، ایک دن مجھے غیرت آ گئی، ایک دن مجھے غیرت آ گئی، رشک ہوا ان کی قسمت پر، مجھے رشک ہوا۔ فقلت، میں نے عرض کیا، ما اکثر ما تذکرها حمراء الشدق قد ابدلک اللہ عز وجل بها خیرا منها، یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جو سرخ رخسار والی ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بوڑھی تھی، آپ ایک بوڑھی عورت کا اتنا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان سے بہترین عورتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ سن کر آقا کریم علیہ السلام نے فوراً کیا ارشاد فرمایا؟ ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منها، نہیں، اللہ نے مجھے ان سے بہترین عورت عطا نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ما ابدلنی اللہ خیرا منها، اللہ نے مجھے ان سے بہترین عورت عطا نہیں فرمایا، یعنی جتنی عورتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ان میں سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوچئے یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول گرامی وقار جو کائنات میں سب سے بہترین ذات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں آنے والی عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا کہہ کر آقا علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے، آگے فرما رہے ہیں وہ سب سے بہترین اس لیے بھی ہیں کہ قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، کیونکہ انہوں نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جس وقت لوگ میرا انکار کر رہے تھے، جس وقت لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِيَ النَّاسُ، اور اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، مجھے سچا کہا، سچا مانا، جس وقت لوگ مجھے جھوٹا سمجھ رہے تھے، میری طرف جھوٹ منسوخ کر رہے تھے۔ وَوَاسَطْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسُ، اور اس وقت انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر قربان کر دیا، جس وقت لوگ میرا بائیکاٹ کر رہے تھے اور مجھ پر مال خرچ کرنے سے پیچھے ہو رہے تھے، اپنا مال مجھ سے روک رہے تھے، اس وقت انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا۔ شادی سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کی سب سے امیر ترین خاتون تھی۔ مکہ مکرمہ سے تجارت کا قافلہ جب روانہ ہوتا تو اس پورے قافلے میں قریش اور مکہ والوں کا جتنا مال ہوتا اتنا مال تنہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا تھا۔ پورے مکہ کے تاجروں کا جتنا مال ہوتا تھا تجارت کا، اتنا مال صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا تھا۔ ایسی زبردست تاجرہ تھیں، لیکن جب نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے نکاح فرمایا تو اپنا سارا مال، اپنا سب کچھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں قربان کر دیا۔ اس بات کو حضور نہیں بھولے، اس بات کو حضور نہیں بھولے کہ میں ان کو یاد کیوں نہ کروں، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں۔ انہوں نے تو مجھ پر اپنا سارا مال قربان کر دیا جس وقت لوگ میرا بائیکاٹ کر رہے تھے اور لوگ مجھ سے اپنا مال بچا رہے تھے، مجھ پر مال خرچ نہیں کر رہے تھے۔ اور آگے فرمایا وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا اِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ، اور اللہ نے مجھے جہاں دیگر عورتوں سے اولاد عطا نہیں فرمایا وہیں پر مجھے اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے اولاد عطا فرمایا۔ میں صاحب اولاد ہوں، اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی حصہ ہے۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آقا کریم علیہ السلام نے الگ الگ اور مختلف فضیلتیں اور ان کی تاریخ اور ان کی قربانیوں کو بیان فرمایا۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ والوں کی زندگی کے مختلف دوشوں کو بیان کرنا اور ان کی الگ الگ انداز سے تعریف کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ المختصر یہ ہے کہ آج سرکار خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن تھا۔
آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے باتیں ہم نے کی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ اور آپ کی بارگاہ کے خصوصی فیوض و برکات سے مولا تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم تمام کے اہل خانہ کو سرفراز فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.